اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ ہم سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 144 تک تکمیل کر چکے ہیں، اور جنہوں نے پچھلے اسباق کو جو لوگ پچھلے اسباق کو پابندی سے سن رہے ہیں انہیں یاد ہوگا کہ پچھلے آیات میں تحویل کعبہ کے متعلق اہم معلومات تھیں۔ اسی سلسلے میں آگے ہم مزید پڑھیں گے، اور آگے بھی آپ کو ایک رویہ نظر آئے گا جو کہ یہود کا ہے، اور ان کی کیا رویہ تھا، انہوں نے سیاسی طور پر کیا اثرات ڈالے اسلام کے پھیلنے میں۔ اس سب کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم یہ بات نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن انتہائی مشکلات سے گزر کر یہ مکمل دین ہمارے تک پہنچایا۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 145۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ، واو مانے اور، لئن مانے اگر، اور اگر یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ہے اور اگر، آتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیۃ ما تبعوا قبلتک، اگر آپ ان اہل کتاب کے سامنے ہر قسم کی نشانیاں پیش کر دیں، آتیت الذین ان لوگوں کے سامنے پیش کر دیں، اوتوا الکتاب جو کتاب میں آئی ہیں، بکل آیۃ تمام کی تمام جو سامنے پیش کر دیں، تب بھی ما تبعو، ما مانے نہیں، تبعو اتباع کریں گے، قبلہ تک آپ کے قبلے کی، یعنی آپ کے قبلے کی یہ پھر بھی پیروی نہیں کریں گے۔ وما انتا اور نہ ہی آپ، انتا ضمیر منفصل، بہت دیر بعد ضمیر منفصل آپ کے سامنے آئی ہے۔ یہ منفصل کا مطلب ہوتا ہے الگ سے لکھی جانے والی ضمیر مخاطب کے لیے، انتا آپ، وما انتا اور نہ ہی آپ، بتابعن پیروی کرنے والے ہیں، قبلتہم، ہم مانے ان سب کی، قبلے ان سب کے قبلے کی، یعنی آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ تو جیسے کہ وہ سورۃ الکافرون میں ہوتا ہے نا، آیت ہے لکم دینکم ولی دین، تو تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ تو بالکل اسی پیرائی کی یہ آیت ہے کہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل کتاب کے سامنے اپنی کتاب کی، قرآن کی اور ہر قسم کی نشانیاں بھی لا کے سامنے رکھ دیں، تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ ہی آپ جو ہیں ان کے قبلے کی پیروی کریں گے۔ وما بعضهم اور نہ ہی بتابعین پیروی کرنے والے ہیں، قبلتا بعض کی، نہ اور نہ ہی یہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ جو یہود ہیں یہ ان کے بارے میں یا نان کفار کے بارے میں ہی ذکر ہے، اس میں عیسائی بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ یہاں ویسے ڈائریکٹ مخاطب جو ہیں وہ یہود ہیں۔ تو اب آپ یہاں پہ دیکھیں، یہود و نصارہ دونوں کو اگر ہم مخاطب رکھیں گے، اس چھوٹے سے ٹکڑے کے پیچھے ایک شان نزول ہے، ایک وجہ ہے جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے۔ دیکھیں یہود و نصارہ سب کا قبلہ یروشلم ہے، لیکن عین یروشلم میں جا کر یہودی جو ہیکل سلیمانی بنا ہے اس کے مغربی گوشہ اختیار کرتے ہیں اور مغرب کی طرف رخ کرتے ہیں، جبکہ نصارہ مشرق کی طرف رخ کرتے ہیں۔ وہ نصارہ اس لیے مشرق کی طرف رخ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام نے جس مکان میں اعتکاف کیا تھا اور جہاں فرشتہ ان کے پاس آیا تھا وہ ہیکل کے مشرقی گوشہ تھا۔ اچھا، جس کے لیے، اور یہ بات درست بھی ہے کہ قرآن حکیم میں بھی اس گوشے کو مکاناً شرقیاً، یعنی شرقی مشرق کی طرف والا مکان کا ہے، تو اس لیے عیسائیوں نے اس مشرقی گھر کو اپنا قبلہ بنا لیا، یعنی جاتے دونوں یہود و نصارہ یروشلم میں ہیں، اور عین یروشلم میں جا کر اب دوبارہ ان میں تفریق ہو جاتی ہے، تو یہود مغرب کا رخ والا حصہ جو ہے وہاں پہ منہ کر کے اپنی عبادت کرتے ہیں، اور عیسائی جو ہیں وہ مشرق کی طرف والا۔ تو اب آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور اے نبی بالفرض اگر، جبکہ ایسا ہوگا نہیں، احواءہم آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہلکی سی تنبیہ، معاذ اللہ، در حقیقت یہ آپ کو تنبیہ نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کو تنبیہ ہے
کہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، من بعدی اس کے بعد، ما جاءکا جو کچھ آپ کے پاس آ گیا، جا مانے آیا، کاف لگی ہوئی ہے ضمیر متصل، جاءکا آپ کے پاس آیا، من العلم جو علم، یعنی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا، اگر آپ نے ان کی خواہش کی پیروی کی یعنی ان کے قبلے کی پیروی کی، انکا اذا لمن الظالمین تو بلا شبہ آپ بھی ظلم کرنے والوں میں ہو جائیں گے۔ یہ آیت چیخ چیخ کے ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ کا قانون ایک ہے، جس نے اس کی نافرمانی کی تو بغیر کسی تفریق کے کوئی اس کے آگے چہیتا نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی پکڑ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ آیت نمبر 146، 146، الذین آتیناہم الکتاب، الذین جن لوگوں کو، آتینا، اب دیکھیں نا اور ہم دو ضمیریں ہیں، آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے کتابیں دی، یعرفونہ وہ جانتے تھے۔ تو یہ جو آیت ہے اس کو تھوڑا سا ہم اگر اور کھولتے ہیں تو دیکھیے اس کے سارے ورڈ آپ کو بہت سمجھ میں آنے والے ہیں، تقریباً اردو کے ایسے الفاظ ہیں جس سے کہ آپ کو اس آیت کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ الذین جن لوگوں کو، آتیناہم الکتاب، آتی مانے دیا، نا مانے ہم نے، ہم مانے ان سب کو، کتابہ تو جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ، یعرفون کہتے ہیں عرفان سے نکلا ہے، آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا، اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا عرفان حاصل ہو گیا، یا اس ولی اللہ کو اللہ کا عرفان حاصل ہے، یعنی اللہ کی پہچان حاصل ہے۔ اب اس کے آخر میں ہو کی ضمیر ہے، اب یہ جو ہو کی ضمیر ہے یہ دونوں طرف اشارہ کر رہی ہے۔ نمبر 1 پہلی طرف جو ہے وہ قبلہ، کہ یہ اس قبلے کو اچھی طرح جانتے تھے۔ دیکھیں کیوں نہیں جانیں گے، جب انہیں پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور وہی جو ہے سب سے پہلا اللہ کا گھر ہے، تو پھر یہ تو بعد میں ہیکل سلیمانی بنا، یا یروشلم میں یہ جو انہوں نے بنایا ہیکل سلیمانی اپنی عبادت کی جگہ یہودیوں نے، تو یہ تو بعد میں بنا ہے، تو ان کو یہ علم تو ہے کہ یہ پہلا گھر تو اللہ کا خانہ کعبہ ہی، اصل عبادت کی جگہ تو خانہ کعبہ ہے۔ اچھا دوسرا یہ ہو کی ضمیر جاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی اور وہ جانتے تھے، پہچانتے تھے، کما جیسے کہ، دیکھیں کما جب دو چیزوں میں تقابل کیا جائے، مقابلہ کیا جائے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اتنا خوبصورت ہے جیسے کہ گلاب کا پھول، تو دو چیزوں میں اردو میں ہم اس طرح یوز کرتے ہیں، تو اس طرح کما آتا ہے، کما کا مطلب ہے کہ یہ ایک جیسے کہ، وہ اس طرح پہچانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور اس قبلے کو بھی، یعرفون کما یعرفون جیسے پہچانتے، ابناءہم، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، اور ابن کی جمع ہے ابنا، اور ہم مانے اپنے، تو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو۔ ہر انسان جو ہے اپنے اولاد کو بہت آرام سے پہچان لیتا ہے، اور اس کو پہچاننے کے لیے کسی پہچان رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ وَإِنَّ البتہ، فریقا منہم ان میں سے ایک گروہ وہ ہے، البتہ ان میں سے ایک گروہ وہ ہے، یعنی علم آ گیا، کتاب مل گئی، سب کو پہچانتے ہیں، اب ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ کا ترجمہ اگر ہم پہلے لے جائیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ کا مطلب ہوتا ہے وہ جانتے بوجھتے، جان بوجھ کر، تو لَيَكْتُمُونَ، تو یکتمون کا مطلب ہوتا ہے چھپا لینا کسی چیز کو، جو کہ چھپا لیتے ہیں حق کو جانتے بوجھتے۔ تو اب اس جملے کی یہ میننگ ہو جائے گی کہ ان میں ایک گروہ وہ بھی ہے جو جانتے بوجھتے حق کو چھپاتا ہے، تو جانتے بوجھتے جب اسے پتہ ہے کہ یہ قبلہ جو ہے یہی اصل میں عبادت کی جگہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ سب کتاب میں موجود تھا، کتاب کو بھی پہچانتے تھے، ہر بات جانتے تھے، پھر ان میں سے ایک گروہ نے کیا کیا، جان بوجھ کر اس حق کو چھپا لیا۔ آیت نمبر 147، 147، الحق من ربک، حق ہی آپ کے رب کی طرف سے، یہ جو حق بات ہے یہ آپ کے رب کی طرف سے۔ اب اس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ حق وہی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے ہے، یعنی جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے آئے گا بس وہی حق ہے، باقی سب باطل ہے۔
فلا تکونن من الممترین، تو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں نہ بنیں۔ یعنی آپ کسی صورت بھی یہ مت سوچیں کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے، بلکہ در حقیقت آپ نے خطاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کی وساطت سے دراصل ہر مسلمان کو یہ بات کہہ دیا ہے کہ اب کسی قسم کا شک و شبہ اپنے پاس مت آنے دو، اور یہی حق ہے جو تمہارے رب کی طرف سے۔ آیت نمبر 148 148، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ وَهُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو مسلمانوں تم نیکیوں میں سبقت کرو۔ یعنی اب ہم نے تمہیں ایک رخ معین کر دیا ہے، بیت اللہ دے دیا ہے، تو اب تم اپنا رخ جو ہے وہ بالکل اللہ کی سمت ایک دم سیدھا کر لو اور نیکیوں کی طرف آگے بڑھو، سبقت لے جاؤ۔ تو دیکھیں، ہر عبادت کا، ہر چیز کا دو پہلو ہوتا ہے، ایک ظاہری پہلو ہوتا ہے، ایک باطنی پہلو ہوتا ہے۔ ظاہری پہلو دیکھیں، آپ کو بتا دیا ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اب تمہیں اس کی طرف عبادت کرنا ہے، اور باطنی رخ یہ ہے، تمہیں یہ دیا جا رہا ہے کہ اب تم اپنے آپ کو، اپنے ہر عمل کو اللہ کی سمت کر لو۔ ہم تو صرف نماز کے وقت قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں، لیکن باطنی طور پر اب تم اپنے دل کو اللہ ہی کی سمت کر لو۔ دیکھیں، وہ تو ایک پتھر کی عمارت ہے، در حقیقت وہ پتھر کی عمارت ایک تشبیہ ہے، ایک ہمارے لیے ایک ایسا مقام ہے کہ ہم جس کی طرف منہ کر، کیونکہ اللہ تو ہر طرف ہے، اللہ مشرق مغرب شمال جنوب ہر سمت میں ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم ہر سمت میں منہ کر کے نماز ادا کر لیں۔ تو اس لیے اللہ نے تمام مسلمانوں کو ایک نقطے پہ جمع کرنے کے لیے، ایک اجتماعیت لانے کے لیے ایک قبلہ بنایا، ایک اپنا گھر بنایا، اور کہا کہ اب جب تم ظاہری طور پہ جب تم نماز پڑھو تو تم ظاہری طور پہ اس کی سمت میں رخ کر لو، لیکن تمہارا باطن یہ سمجھتا ہو اور اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ در حقیقت تم نے اللہ کی سمت میں اپنا رخ کیا ہے۔ تو اب صرف نماز نہیں، بلکہ اب تم جب بھی کوئی نیکی کا کام کرو گے، جب بھی کوئی اچھائی کا کام کرو گے، تو اس میں ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہارا رخ، تمہاری سمت اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اور تمہاری ہر عمل میں خضوع و خشوع اور حضور قلبی ہونی چاہیے۔ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو جمع کر کے لے آئے گا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف مکہ مدینے والے ہی اللہ کے پاس جائیں گے، بلکہ دنیا کے جس بھی کونے میں ہو، جب تم مرو گے تو اللہ سب کو اپنے پاس بلائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 149 دیکھیے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں، کہیں بھی نکل جائیں، کسی بھی ملک میں چلے جائیں، جس جگہ بھی چلے جائیں، تو جب نماز کا وقت ہو تو آپ اپنا رخ پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف۔ یہ قیامت تک کا ایک رول اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ وہاں تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، جو مکے میں ہوں گے ظاہر ہے ان کے سامنے خانہ کعبہ ہے، وہ عبادت کر لیتے ہیں، لیکن اب جب دور دراز ممالک میں دین اسلام پھیلے گا، دور دراز ممالک کے لوگ اسلام لائیں گے، تو وہ مکے میں آ کے نماز تو نہیں پڑھ سکتے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو اس کے لیے اللہ نے ایک قانون بنا دیا، قیامت تک کا قانون ہے، آپ دنیا کی جس بھی جگہ پر ہوں، اپنے رخ کو، اپنی سمت کو قبلے کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف متعین کر کے اب آپ جو ہیں وہ نماز پڑھیں۔ تو کیا کہا؟ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یقیناً یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ یہ آیت دوبارہ ریپیٹ ہوئی ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ تو تمام مسلمانوں کو دوبارہ خطاب کیا یہاں پہ کہ تم جو کچھ بھی کرو گے اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے۔ آیت نمبر 150، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو آپ اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف کیجیے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو تو نماز کے وقت اپنے چہروں کو اسی جانب پھیر لو۔
تم خواہ امریکہ میں ہو، روس میں ہو، نماز کے وقت میں بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہے۔ دیکھیں کتنا بار بار اس بات کو کہہ کے اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ باقی نہ رہے لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل، کوئی یہ نہ کہے کہ تم تو اس طرف منہ کر رہے ہو، تم اس طرف منہ کر رہے ہو، تو اس حجت کو اور یا کسی قسم کی بدگمانی پھیلانے کا کسی کو موقع نہ ملے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں۔ تو اب یہاں پہ یہ جب کہہ دیا جاتا ہے إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے جو ظالم ہیں، تو اس سے در حقیقت ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ایسی باتیں کرنے والوں کو اگنور کر دیں، اپنے دل نہ جلائیں، اپنے دل دکھی نہ کریں، ان کا تو کام ہی یہی ہے۔ تو دیکھیے اس آیت میں کس طرح کا ہے کہ بس وہی لوگ ہیں جو یہ سب حجتیں پیدا کریں گے جو کہ ظالم ہیں۔ تو اگر ہم میں سے بھی کوئی ایسی کوئی حرکت کرتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ وہ ظالم ہے۔ ظالم کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم میں لے کے جانے والا ہے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تو اے مسلمانوں ان سے نہ ڈرو۔ اب اللہ نے ہمیں ہمت دلائی کہ یہ جو آ کے تمہارے دلوں میں تفرقہ پیدا کر رہے ہیں اور تمہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا، پہلے تو تم نے کیا یروشلم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اب تم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر رہے ہو، اور دیکھو کیا ہو گیا، کہیں تمہاری نمازیں نہ چلی جائیں، اس قسم کی جو باتیں کر رہے ہیں اور تمہیں ڈرا رہے ہیں، تمہارے اندر ایک عجیب بے چینی پھیل رہی ہے، تو اے مسلمانوں ان سے نہ ڈرو۔ وَخْشَوْنِی، اور مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی عَلَیکُم، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دوں، تاکہ میں جو ہوں تمہیں نعمتیں دوں، تم میری طرف آؤ، میری طرف متوجہ ہو، مجھ سے ڈرو، میں ہی سب کچھ دینے والا ہوں تمہیں۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ رخ کر کے نماز پڑھو تو کسی اور کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صرف اسی معاملے میں نہیں، فلا تخشوہم وخشونی، یہ آیت بہت اچھی ہے کہ جب بھی ہمیں کسی سے ڈر لگے، کسی سے، اور وہ دین کے خلاف بات کر رہا ہو، تو اس وقت اس آیت کو پڑھنا چاہیے، فلا تخشوہم وخشونی، کہ ہمیں ان سے ڈرنا ہے۔ مسلمانوں ان سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے ڈرو۔ تو یہ اپنے اندر ہمت اور طاقت پیدا کرنی ہے، اور ان کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہمت دلا رہے ہیں، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ بس مجھ سے ڈرو، میری عبادت کرو، میری طرف رخ کرو، میں تمہیں بہت کچھ انعامات دوں گا، جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا۔ آیت نمبر 151، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، دیکھیں پھر وہی کما کا مطلب جیسے، جیسے ہم نے بھیج دیا، ارسلنا، ارسل کہتے ہیں بھیجنے کو، ارسلنا ہم نے بھیجا، فیکم تمہارے درمیان، رسولا منکم، وہ رسول جو تم میں سے ہی تھے، یعنی ہم نے وہ رسول بھیجے جو تمہارے اندر کے تمہیں جیسے لوگوں میں سے۔ اب ان کے کام کیا بتائے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات کی۔ آپ ان آیات کو غور سے سنیں تو جو پچھلی آیت ہم نے پڑھی تھی تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ حضرت ابراہیم نے بھی دعا میں یہی دعا مانگی تھی اپنی اولاد میں سے کہ ایک نبی ایسا بنائیے جو یہ 4 کام کرے، یتلو علیکم آیاتنا، جو وہ تلاوت کرتا ہے تم پر تمہاری آیات کی، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ تمہیں تعلیم دیتا ہے جن چیزوں کو تمہیں معلوم نہیں تھا۔ دیکھیں جب حضرت آدم اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے جب دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران، تو کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد میں سے ایک ایسا نبی بھیجیے جو کہ یہ 4 کام کرے، یتلو علیکم، آیاتیں پڑھے اور علم اور حکمت کی تعلیم دے، اور پھر آخر میں کہا وہ تزکیہ کرے۔ اچھا یہاں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب تھوڑی بدل دی، اس آیت میں ترتیب یہ بدلی ہے کہ پہلے یتلو علیکم آیاتنا، کہ وہ ہماری آیات کو پڑھ کے تم کو پہ سنائے گا، یعنی کہ قرآن کو پڑھ کے سنائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں۔ اس کے بعد وَيُزَكِّيهِمْ، اب پہلے تمہارا تزکیہ کرے گا۔ تزکیہ کا مطلب ہے تمہیں پاک صاف کرے گا۔ پاک صاف پہلے کرے گا، پہلے کتاب کی آیاتیں پڑھ کے تمہیں اس کا ترجمہ بتائے گا تمہیں کہ اس آیات میں کیا احکام الہی ہیں، پھر تمہارا تزکیہ کرے گا۔ تزکیہ یہ کرے گا کہ تمہارے اندر سے کاٹ چھانٹ کرے گا، جو برائیاں ہیں، جو بری باتیں ہیں، ان کو نکال کے خالص اخلاص پیدا کرے گا۔ اب جب علم آیات پڑھنے کے بعد اخلاص آ گیا
برائیاں نکل گئیں، خالص اللہ کی طرف سمت ہو گیا۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اب تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم ملے گی اور علم دیا جائے گا۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ کچھ تمہیں ملے گا اور وہ کچھ تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے جو کہ تم نہیں جانتے تھے۔ اس ترتیب میں بھی ایک بڑی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اگر تو کوئی شخص علم سب کچھ سیکھ لے لیکن اس کا رخ اللہ کی سمت میں نہ ہو، اس کا تزکیہ نہ ہو، تو یقین جانیے بہت بڑے بڑے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دین میں جو بھی فتنے پیدا ہوتے ہیں وہ کون پیدا کرتا ہے؟ وہ یہ علماء ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جتنا بڑا بھی کوئی عالم ہوگا وہ اتنا ہی بڑا شیطان بن سکتا ہے اگر اس کا تزکیہ نہ ہو اور اس کے اندر اخلاص نہ ہو۔ دیکھیں اس کی مثال یہاں پہ ڈاکٹر اسرار احمد دیتے ہیں کہ جیسے کہ اکبر کے زمانے میں بادشاہ اکبر، آپ کو پتہ ہوگا، اس نے ایک دین الہی کا ایجاد کیا تھا، تو یہ اکبر کے باپ دادا کو بھی نہیں آ سکتا تھا۔ کیوں؟ اس کو تو قرآن کا کچھ علم تھا ہی نہیں۔ اس کو یہ خیال اور یہ بات سکھانے والے کون دو لوگ تھے؟ ابو الفضل اور فیضی جیسے علماء تھے جنہوں نے اس کو یہ پٹی پڑھائی کہ جناب آپ ایسے بن جائیں۔ اسی طرح بالکل ایک مثال اور ڈاکٹر اسرار احمد دیتے ہیں غلام احمد قادیانی کی، کہ اس کو بھی یہ نبی ہونے کا جو دعویٰ اس نے کیا اور یہ جو الٹی پٹیاں پڑھائیں، وہ پڑھانے والا جو بڑا تھا حکیم نور الدین تھا، جو کہ ایک بہت بڑا عالم تھا۔ تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ علم اور حکمت کو پانے سے پہلے تزکیہ ضروری ہے، صفائی ضروری ہے۔ جیسے اس کی مثال میں جو دے رہی ہوں وہ یہ دے رہی ہوں کہ اگر کوئی گندا غلیظ برتن ہے، اس میں آپ کتنا ہی پاک کھانا ڈال دیں، آپ کتنا ہی صاف و شفاف دودھ ڈال دیں، لیکن کیا ہوگا؟ وہ سارا کا سارا ناپاک و نجس ہو جائے گا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنا تزکیہ کیا جائے اور اس کے بعد ہی علم اور حکمت سیکھا جائے۔ اس کی دوسری مثال دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے دنیا کی مثال دیتی ہوں میں آپ کو، ایک شخص دنیا کی ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرتا ہے، لیکن اگر اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے تو وہ تو قصائی بن جائے گا، اور بن جاتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد اب بھی ایسے ڈاکٹرز موجود ہیں جنہیں اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے، جو صرف اپنا پیسہ کمانے کے لیے لوگوں کی جیبوں کو کاٹ رہے ہیں اور کیا حال بنا رہے ہیں لوگوں کا، یہ آپ سب جانتے ہیں، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آیت نمبر 152، فَاذْکُرُونِی اذْکُرْکُم، بہت خوبصورت آیت، بہت پیاری آیت۔ اس کو پڑھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ پس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ کتنی عزت کی بات ہے کہ اللہ کسی کو یاد کرے۔ اللہ جیسی ہستی، رب العالمین، کائنات کا رب، وہ ہمیں یاد کرے، کیسی پیاری بات ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان ایک بڑا معاہدہ ہے۔ اچھا، اس کی تشریح جو ہے ایک حدیث قدسی میں آتی ہے۔ انا معه، وہ میں آپ کو ان کے الفاظ سے بتا رہی ہوں، پھر آپ کو اس کا ترجمہ بھی بتاؤں گی۔ انا معه اذا ذکرنی وان ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی وان ذکرنی فی ملائی ذکرتہ فی ملائن خیر منہم۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں۔ تو اب اس کی محفل کس کی ہوگی؟ اس کی محفل میں کون ہوگی؟ یقیناً ملاء الاعلیٰ، یعنی اعلیٰ اور مقربین فرشتے جو ہیں اللہ کی جو ہے مجلس کے لوگ ہیں۔ تو کتنی بڑی اللہ نے عزت دے دی۔ اگر ہم اللہ کا ذکر کریں، اگر ہم مجمع میں بیٹھ کر ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر اپنے فرشتوں میں کرے گا۔ اگر ہم گھر میں اپنے دل میں کرتے ہیں، جس ذکر اذکار کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جی میں یاد کرے گا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، اور میرا شکر کرو، میری ناشکری مت کرو، یعنی میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، سب سے پہلے اس کا ادراک حاصل کرو۔ ہم اتنی عمر ہو گئی ہے، جتنے میرے سننے والے ہیں سب لوگوں کو میں کہتی ہوں اپنی عمر کی طرف دیکھیے۔ کیا کبھی یہ دھیان آیا کہ کتنی بڑی یہ نعمت ہے آنکھ؟ آپ کہیں گے آیا ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں آنکھ دی، لیکن کبھی یہ سوچا کہ اگر یہ ڈیلے جو ہم گھما رہے ہیں یا پلک جو بے اختیار جھپکا رہے ہیں، اگر اللہ یہ نعمت ہم سے چھین لے اور ہماری آنکھ یا پلک نہ جھپکے تو کیا ہم دیکھنے کے قابل رہیں گے؟ اتنی معمولی چیز۔ سب سے پہلے شکر کرنے
کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نعمتوں کا ادراک حاصل ہو، ہمیں معلوم ہو کہ ہمیں کیا کیا نعمتیں ملی ہیں۔ جب یہ نعمتوں کا ہمیں پتہ چلے گا تبھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور وہ جو شکر ہوگا نا وہ دل کی گہرائیوں سے نکلے گا، اور جب وہ دل سے نکلے گا تو یقیناً زبان پر بھی آئے گا، اور زبان پر آئے گا پھر ہمارے عمل سے ثابت ہوگا۔ ہمیں کتنا علم حاصل ہوتا ہے، ہمیں کتنی باتیں معلوم ہوتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم نے خود اپنے زور بازو پہ حاصل کیا۔ آج ہم پی ایچ ڈی کر کے بیٹھے ہیں تو اپنے زور بازو پہ کیا۔ آج ہم ڈاکٹر انجینئر بنے ہوئے یا بہترین معلمہ بنے ہوئے تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے زور بازو پہ یہ کام کیا۔ در حقیقت یہ ایسا نہیں ہے، یہ سب اللہ کی نعمت ہیں، اور اللہ کے نعمت کی شکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو بغیر کسی غرض کے آگے لوگوں میں پہنچایا جائے، اور جس آنکھ سے اللہ نے ہمیں دیکھنے کی طاقت دی ہے اس آنکھ سے کوئی گناہ کی چیز نہیں دیکھی جائے۔ جس زبان کو اللہ نے ہمیں بولنے کے لیے، اپنا شکر ادا کرنے کے لیے، اپنے ذکر کے لیے دی ہے، اس سے کوئی گندی اور بری بات اور گناہ کی بات نہ کی جائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنی کثرت سے ذکر کرنے والا بنا دے، اور ہمارے دل کو اپنے ذکر سے بھر دے، اور ہماری زبان کو اور دل کو اپنے شکر سے جاری رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ۔